اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، کل کے درس میں ہمیں یہ پیغام ملا ہے کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے کہ جو نیک اعمال کریں گے خدا کہتا ہے ہم ان کو صالحین کے ساتھ داخل کریں گے، اور خدا نے ہمیں خصوصاً والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اور ہم نے دیکھا کہ جو بھی والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو خدا اس کو کیا بہترین اجر دیتا ہے اور کیسے صالحین کے ساتھ داخل کرتا ہے۔ عزیزو، آج سورہ عنکبوت کی 10ویں آیت جس میں خدا نے ہمیں یہ پیغام دیا، جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ۔ خدا کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ کہ جو لوگ مَن یقول کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لے آئے۔ یہ آج ہم سب کا حال ہے۔ ہم سب اپنے ضمیر کو چیک کر سکتے ہیں۔ کہا خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں اور جب ان پہ ذرا سی مصیبت آتی ہے تو اسے خدا کا عذاب سمجھتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب عزیزان محترم، اب خدا یہ کہہ رہا ہے اولیس اللہ، کہ میں جانتا ہوں۔ خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں، یعنی اللہ جانتا ہے۔ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، خدا کہتا ہے تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے میں اسے جانتا ہوں۔ آج ہم لوگوں کی حالت بھی ایسی ہے، ذرا سی ہم پہ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جاتی تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ کیوں ہمیں پریشانی میں ڈالا، ہمارے گھر میں کیوں بیماری ہے، ہم تو یہ بھی ایک تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں عزیزوں، اور پھر خدا سے شکوہ بھی کر لیتے ہیں۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے شکوہ؟ صبر نہیں ہوتا، ہم لوگوں سے صبر بالکل نہیں ہوتا ہم سے عزیزوں۔ اور خدا نے انبیاء کی دعا قبول کرنے میں جب 40 سال لگائے، جو پاک تھے، حجت خدا تھے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور خدا حکمت رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ باخبر ہے، وہ سو نہیں رہا، مگر تب بھی ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اور پھر 11ویں آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے، کیا کہا خدا نے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، خدا کہتا ہے کہ خدا جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ مومن کون ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ مومن کون ہے اور منافقین کون ہے۔ بے شک خدا جانتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، اور جو مومن ہوگا خدا اسے اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ لیکن خدا عزیزو امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ ہمارے عمل واضح ہو جائے، ہمارے عمل واضح ہو جائے، ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے، اور نہ صرف اللہ جانتا ہے بلکہ ائمہ بھی جانتے ہیں، امام زمانہ بھی جانتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم خدا سے تو شکوہ کرتے ہی کرتے، لیکن اپنے امام سے بھی شکوہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولا ہم تو اتنی دعائیں پڑھتے ہیں، مولا ہم دعا ندبہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن مولا ہم بھی مصیبت کیوں آئی ہے نا۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم شکوہ ایک اور بھی ہم امام سے کرتے، اور یہ کہ مولا ہم دعائے ندبہ بھی پڑھتے ہیں، ہم زیارت آل یاسین بھی پڑھتے ہیں، لیکن مولا آپ کا ظہور نہیں ہو رہا۔ لیکن عزیزو ہم اپنے عمل کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اپنے عمل کو چیک کریں۔ ایک جملہ، ہم اپنے امام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دعائے ندبہ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، زیارت آل یاسین پڑھ لینا کمال نہیں ہے، کیونکہ عزیزو خدا نے عبادتوں کو معیار نہیں بنایا۔ مولا علی کے صحابی فقط مولا علی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بار بار مولا کے پاس آتے تھے، اتنی محبت تھی اپنے امام سے۔ لیکن ہم نے تو ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، لیکن ہم نے امام کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ سب کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن امام کو ہی نہیں دیکھا۔
مگر کبھی ہم نے اس بات پر توجہ دی کہ کیوں ہم کبھی امام کو نہیں دیکھتے؟ کیوں ہماری یہ آنکھیں اندھی ہے امام کو دیکھنے کے لیے؟ کیا کبھی ہم نے رو کے پکارا کہ مولا آپ کا دیدار چاہیے؟ ہم روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، لیکن اپنی مصیبتوں پہ روتے ہیں، ہے نا، کہ مولا یہ مشکل، وہ مشکل، یہ ہے، وہ ہے نا، لیکن کبھی اپنے امام کے لیے رویا کریے۔ اور دعائیں بھی کرتے ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، بے شک دعائیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی امام کے لیے رو کے پکارا؟ اور امام بھی جانتا ہے کہ مجھ سے سچی محبت کون کرتا ہے۔ اس لیے ملتا ہے کہ ایران میں رہنے والا ایک موچی، لیکن عزیزو کتنا باتقوا ہے۔ اور وہ کون؟ عبدالکریم موچی تھا، علم نہیں رکھتا تھا، عالم نہیں تھا، مگر باتقوا تھا، باکردار تھا۔ امام ہر ہفتے اس کے پاس آتے تھے۔ عزیزو ہم لوگ ایک ملاقات کو ترس جاتے ہیں، اور امام ہر ہفتے اس موچی کے پاس آتے تھے، یعنی اس میں ایسی کوئی خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے امام اس کے پاس آتے تھے۔ عزیزو ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام نے اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ اگر میں نہ آؤں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا مولا میں مر جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے مولا اگر آپ نہیں آئے تو میں مر جاؤں گا۔ پھر مولا کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تم ہم سے سچی محبت کرتے ہو، اس لیے ہم تمہارے پاس آتے ہیں۔ تو کیا ہم نے کبھی اپنے وقت کے امام کو اس طرح سے امام سے گفتگو کی کہ اگر مولا آپ نہیں آئے تو ہم مر جائیں گے؟ کیا ہم نے وقت کے امام سے اس طرح سے توسل کیا کہ مولا ظاہراً تو ہم زندہ ہیں، لیکن ہماری روح آپ سے ملنے کے لیے آپ سے ملنے کی تڑپ میں مری جا رہی ہے؟ ایسا ہم کبھی امام سے توسل ہی نہیں کرتے، کبھی امام کو اس طرح سے رو کے پکارتے ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمارا امام ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ مولا اگر آپ نہیں آئے تو میں مر جاؤں گا۔ اور مولا کہتے، امام زمانہ کہتے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ہم سے سچی محبت کرتے ہو، اس لیے ہم تمہارے پاس آتے ہیں۔ اور عزیزو اس کو یہ فضیلت کیسے ملی تھی؟ ملتا ہے کہ عبدالکریم نے خواب میں ایک مرتبہ رسول کو دیکھا تھا۔ اور اگر ہمارے خواب میں خدا توفیق دے، اگر اللہ یہ فضل کر دے رسول خدا آ جائے تو کیا کریں گے؟ ہم تو اپنی پوری ایک وش لسٹ لے کے بیٹھ جائیں گے نا کہ یہ پورا ہو جائے، وہ پورا ہو جائے، ہم اپنی ساری حاجتیں گنا دیں گے اور امام زمانہ کو سب سے آخر میں رکھیں گے۔ مگر جب رسول خدا عبدالکریم کے خواب میں آئے تو ایک مرتبہ وہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کچھ ایسا بتا دیجئے کہ میں اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکوں۔ اور جو رسول جانتے تھے کہ یہ اپنے دعوے محبت میں سچا ہے۔ اور جو امام زمانہ کا ظہوری اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے۔ یقیناً امام دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، لیکن ہم اپنی ذات پر تو امام کی حکومت قائم نہیں کر رہے۔ پہلے اپنی ذات پر امام کی حکومت قائم کریں۔ اب اس نے رسول سے سوال کیا کہ کچھ ایسا بتا دیجئے کہ امام زمانہ کی میں زیارت کر سکوں۔ اب رسول خدا نے کہا کہ وہ عمل کر جو امام زمانہ کرتے ہیں، اپنے اور زمانے کے امام کے عمل میں مطابقت پیدا کر، ایک جیسا عمل کرو، امام تم کو ملے گے۔ عزیزو اس سے سوال کیا کہ کیا کرتا ہے میرا وقت کا امام؟ کہا تمہارا امام صبح اور شام کربلا والوں پہ گریا کرتا ہے، اپنی جد ماجدہ پہ روتا ہے، اور صرف روتا نہیں ہے، رسول کہتا ہے صرف روتا نہیں ہے بلکہ امام زمانہ کو 2 مرتبہ دن میں 2 مرتبہ خدا واقعہ کربلا دکھاتا ہے۔ عزیزو ہم لوگ سنتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا، امام زمانہ صبح و شام روتے ہیں
کہا تمہارا امام کربلا والوں پہ روتا ہے، تو بھی صبح اور شام کربلا والوں پہ روئے گا تو تیرا امام تجھ سے ضرور ملے گا۔ عزیزو اس نے وہ ایک پورا سال 1 year ایک پورا سال جو 1 سال تک فجر کی نماز کے بعد خود مصائب پڑھتا تھا اور مولا حسین پہ بی بی زہرا کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریا کرتا تھا۔ مغرب عشاء کی نماز کے بعد خود مصائب پڑھتا تھا اور پھر گریا کرتا تھا۔ اور عزیزو اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ امام زمانہ نے اس کو اپنی زیارت کروائی اور ہر ہفتے امام اس سے آ کے ملتے تھے۔ عزیزو کیا ہم نے امام سے ملنے کے لیے ایسے اعمال کیے ہیں؟ کیا ہم نے امام سے ملنے کے لیے ایسے اعمال کیے ہیں کہ ہم نے ایسے امام سے ملنے کے لیے دعائیں مانگی ہیں؟ یقیناً ہم دعا مانگتے ہیں اور مانگنی بھی چاہیے اپنے لیے، لیکن عزیزو اپنے امام کے لیے دعا مانگو۔ اپنے لیے ہر کوئی زندہ رہتا ہے، لیکن جو امام کے لیے زندہ رہنا وہی اصل زندگی گزار رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔